بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اپنی تمام رعنائیوں اور بہاروں کے ساتھ گزرنے کو ہے۔ آئیے پھر ایک بار ہم رمضان کا سبق تازہ کریں۔ ماہ مبارک سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے، اس ماہ کے کیا تقاضے تھے اور ہماری زندگی میں ان کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ آئیے ہم اپنا احتساب کریں اور اپنی عملی زندگی کو آئینے میں دیکھ کر اسے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہماری زندگی میں اس ماہ مقدس کا کیا اثر ہونا چاہیے، اسی ایک ہی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ ناظرین، رمضان ہمیں مجاہدے کی تربیت دیتا ہے۔ مجاہدے سے مراد مشقتوں اور خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ بھوک، پیاس، دوسری خواہشات سے اجتناب، زبان کی حفاظت، رات میں عام معمول سے زیادہ تراویح کی 20 رکعتوں کی ادائیگی، وہ بھی طویل قیام و قرأت کے ساتھ، دن بھر کی فاقہ مستی کے بعد کھانا، کھانے کے بعد نماز، نماز کے بعد کچھ دیر سو کر پھر اٹھ جانا، اللہ توفیق دے تو چند رکعت تہجد، ورنہ کم سے کم سحری، موقع بموقع قرآن مجید کی تلاوت، یہ معمولات کا ایسا سلسلہ ہے جو یقیناً انسان کو تھکا دینے والا اور اس کے عام مزاج و مزاج کے خلاف ہے۔ اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، ہم بلند مقاصد کے لیے آبلا پائی کر سکیں، طوفان ہمارے حوصلے پست نہ کرے، آندھیاں ہمارے قدموں کو کم ہمت نہ بنا دے، نامساعد حالات ہمارے لیے زنجیر پا نہ بن جائیں، بلکہ اگر ہمارے سفر کی سمت صحیح ہو تو ہم اس کے لیے ہر طرح کی مشکلات اور ابتلاؤں کو سہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حوصلہ مندی اور آبلا پائی ہماری شخصی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور قومی زندگی کے لیے بھی، افراد و اشخاص کے لیے بھی ضروری ہے اور جماعتوں اور تنظیموں کے لیے بھی۔ کامیابی کسی مادی مقصد کو حاصل کر لینے کا نام نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کی راہ پر چلنے کا نام ہے۔ اس راہ میں کھونا بھی پانا اور اس راہ میں مرنا بھی جینا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں قرآن مجید سے وابستگی کا سبق دیتا ہے۔ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا، تراویح نزول قرآن ہی کی یادگار ہے۔ شب قدر اور اعتکاف کا مقصد بھی نزول قرآن مجید کی مبارک شب کو پانا ہے۔ عید الفطر اسی نزول قرآن کا جشن عام ہے۔ پس یہ مہینہ قدم قدم پر ہمیں قرآن مجید سے مربوط کرتا ہے۔ قرآن محض ایصال ثواب اور مردوں کے لیے بخشش و مغفرت کی کتاب نہیں، بلکہ یہ آئینِ حیات ہے جس میں ہم اپنی عملی زندگی کی صورت گری کریں اور اس کے خد و خال درست کریں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ ہم تلاوت قرآن کے ذوق سے محروم، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے اس کو جاننے کی خواہش سے عاری، عملی زندگی میں قرآن کی پیروی کرنے کے بجائے ہماری خواہشات اور مفادات ہماری رہبر ہیں۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے امانت خداوندی ہے۔ اس کا حق تھا کہ ایک ایک بندہ خدا تک اس کتاب کو پہنچایا جاتا، لیکن ہم نے صدیوں اس ملک میں رہنے کے باوجود اپنے برادران وطن تک ان کی اس امانت کو پہنچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ غرض کہ ہم گو حامل قرآن ہیں، لیکن نہ قاری قرآن اور نہ عامل قرآن، نہ عالم قرآن اور نہ مبلغ قرآن۔ اس سے بڑھ کر اس کتاب کے ساتھ کیا ناانصافی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں کہ خود قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رکھیں گے، اپنے بچوں اور متعلقین کو تلاوت قرآن کا پابند کریں گے، کوشش کریں گے کہ خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرے۔ ہم اپنی عملی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر استوار کریں گے اور اپنی خواہشات اور وقتی مفاد پر اللہ کی خوشنودی کو غالب رکھیں گے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہوں تو قرآن کے تراجم اور تفسیروں کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں ہم سے کیا فرماتا ہے۔ پھر ہم اس بات کا بھی عزم کریں کہ اپنے اہل تعلق غیر مسلم بھائیوں تک قرآن مجید کے تراجم پہنچائیں
تاکہ ہم دعوت کی ذمہ داری سے عہدہ براں ہو سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہم سے متعلق فرمائی ہے۔ رمضان المبارک سے ہمیں مواسات اور غمخواری کا سبق ملتا ہے۔ جب انسان خود بھوکا رہے تو وہ بھوک کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے اور اپنے ان بھائیوں کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے فاقہ مستی جن کے لیے معمولات کے درجے میں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات یعنی غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے ختم پر صدقۃ الفطر واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ اہل ثروت مسلمان اپنے غریب بھائیوں کو اپنی مسرت و شادمانی میں شریک کر سکیں۔ یہ سبق سال بھر یاد رکھنے اور یہ عمل ہر دن دہرانے کا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے، وہ اس کی مصیبت و پریشانی کو اپنی مصیبت و پریشانی سمجھے، وہ اس وقت تک اپنی خوشی کو نامکمل سمجھے جب تک کہ اس کا بھائی بھی اس خوشی میں شریک نہ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری عملی زندگی اسلامی اخوت کے اس تصور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اہل دولت اپنی دولت کے نشے میں سرشار ہیں، امت کے محتاج اور ضرورت مند لوگوں کا انہیں کوئی خیال نہیں، بلکہ ان کی عیش پرستی غریب مسلمانوں کے لیے پریشانیوں کا موجب ہے۔ شادی بیاہ کی فضول رسمیں اور اس میں ہونے والی فضول خرچیاں اصل میں ہمارے مالدار طبقے ہی کی دین ہیں۔ بیچارے کم آمدنی والے لوگ ان شاخ خرچیوں کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں۔ غریب خاندانوں میں پیدا ہونے والے بہت سے ذہین بچے مجبوراً تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی رشوت ستانیوں کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ یہ رشوت کا بازار قوم کے دولت مند طبقے ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کچھ معاشی فراغت دی ہو وہ اپنے غریب بھائیوں کا حق محسوس کریں اور انہیں اونچا اٹھانے کی کوشش کریں۔ رمضان ہمیں اوقات کی پابندی اور اس کے انضباط کا بھی سبق دیتا ہے۔ یوں تو اسلام میں تمام عبادتیں وقت سے مربوط ہیں، لیکن روزے میں تو بہت زیادہ انضباط وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں بیدار ہونا اور صبح صادق سے عین پہلے سحری کھانا، اگر اس میں ذرا بھی تاخیر ہو اور صبح طلوع ہونے کے بعد ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پھر غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کرنا ہے۔ اگر پہلے افطار کر لیں تو روزہ درست نہ ہو اور دیر سے افطار کریں تو کراہت ہے۔ روزہ افطار کرنے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا کر فارغ ہوئے کہ عشاء کا وقت شروع ہوا۔ اب نماز عشاء پڑھنا، پھر اس کے بعد تراویح پڑھنی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پھر سو کر اٹھنے کے بعد نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ یہ پورا نظام العمل اس قدر مشغول اور مربوط ہے کہ انضباط وقت کے بغیر ان کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وقت کی حفاظت کا بہت بڑا سبق ہے۔ وقت ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ وقت کی قدردانی میں دین و دنیا دونوں کی فلاح ہے اور وقت کی ناقدری میں دونوں کا نقصان۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہماری تقریبات نہ وقت پر شروع ہوتی ہے نہ وقت پر ختم، یہاں تک کہ ہماری مذہبی تقریبات اور جلسے وغیرہ بھی وقت پر شروع نہیں ہوتے، نہ معینہ وقت پر ان کو ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ رات کے 2-2:30 بجے تک ہماری تقریروں کا جوار بھاٹا ابلتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہمارے بھولے بھالے سامعین فجر کی نماز ادا کر سکیں گے؟ یہ وقت کے معاملے میں فضول خرچی اور اسراف ہے، اور یہ مال و دولت کے اسراف سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ روزہ ہمیں اس بات کا عادی بناتا ہے کہ ہم اپنی خواہش پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو غالب کرنا سیکھیں۔ بھوک و پیاس انسان کی ایسی خواہش ہے کہ ان کو چند گھنٹے بھی روکنا دشوار ہے، چہ جائے کہ صبح سے شام تک بظاہر کوئی طاقت روکنے والی نہیں، کوئی زبان ٹوکنے والی نہیں، اس کے باوجود انسان کھانے پینے سے رکا رہے۔ اس سے بڑھ کر اپنی خواہش کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ ایک رسمی عمل نہیں بلکہ تربیتی عمل ہے۔ یہ عمل گو ایک ماہ میں فرض ہے، لیکن یہ اپنی روح اور مقصد کے اعتبار سے ایک ماہ میں محدود نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ یہ کیفیت ہر مسلمان کی زندگی میں سال بھر قائم رہے، ورنہ یہ اس بات کی علامت ہوگی
کہ روزے دار نے صرف روزے کی صورت کو پایا ہے، نہ کہ روزے کی حقیقت کو۔ اس نے روزے کے قالب کو حاصل کیا ہے، نہ کہ اس کی روح کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان کے مطابق اس نے بھوک و پیاس برداشت کی ہے، حقیقی معنوں میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں بار بار اس امتحان سے گزرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی فرما برداری عزیز ہے یا نفس کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہے یا سماجی شہرت و ناموری۔ نکاح کی تقریبات میں کتنی ہی خلاف شرع باتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، بے پردگی، مرد و عورت کا اختلاط، فضول خرچی، لڑکے اور اس کے خاندان کی طرف سے مختلف مطالبات، ولیمے میں بیجا اسراف۔ عام طور پر یہ سارے گناہ سماجی عزت، جھوٹی شہرت اور متعلقین کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ گویا خدا کی ناراضگی کی قیمت پر خلق خدا کی خوشنودی خریدی جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن نے خدا کی خوشنودی کے بدلے اپنی خوشنودی کا سودا کر لیا ہے، اس لیے اس کو یہ بات قطعاً زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے جیسے انسانوں کی مرضی پر چل کر خدا کو ناراض کرے۔ قرآن نے سود کے حرام ہونے کا اعلان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ نہ صرف سود لینے بلکہ سود سے متعلق ہر طرح کے تعاون کو منع فرمایا ہے، لیکن آج مسلمان اہل ثروت بے تکلف اپنی رقم بینکوں میں رکھتے اور اس کا سود حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو وظیفہ یاب ہونے کے بعد اپنی آخری زندگی اس سود پر گزارتے ہیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ بڑھاپے میں گناہ کرنے والے بھی گناہ سے باز آ جاتے ہیں اور توبہ کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے محروم القسمت ہیں کہ زندگی بھر محنت کی حلال کمائی کھا کر آخری وقت سود خوری پر گزارتے ہیں۔ جس شخص کا یقین اللہ کی رزاقیت پر ہو اور نفس کی خوشنودی پر خدا کی خوشنودی کو غالب رکھنے کی لذت اور حلاوت سے آشنا ہو، وہ بھلا آخر عمر میں اس سود خوری کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہی مواقع ہیں جن میں انسان کی ضبط نفس کی قوت کا امتحان ہوتا ہے کہ روزے نے صرف اسے بھوکا پیاسا رکھا ہے یا اس میں روحانی اور اخلاقی انقلاب بھی پیدا کیا ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس ماہ مقدس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان ہمیں بقیہ سال گزارنے کے لیے کیا اسباق دے کر جا رہا ہے؟ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریے، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔